بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہانے کے پانی میں ایک چمچ شہد ڈال کر نہانے سے تھکن دور ہوتی ہے اور نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھل کھایا کریں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بناتی ہیں ان کے منہ پر جریاں نہیں پڑتی۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کے چبا کر کھایا کرو۔ اگر گھر میں کسی افراد کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سفید پیاز کے عرق کے 6 قطرے مرگی کے مریض کے ناک میں ڈالنے سے مرگی کی مرض ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرا، ککڑی اور تربوز کھانے سے درد گردہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کا رس 25 گرام روزانہ صبح پیتے رہنے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لو، پیٹ بھی کبھی گیس نہیں بنے گی۔ چلغوزے کھانے سے مردانہ طاقت آتی ہے۔ دیسی گھی 2 چھوٹے چمچ اور 1 کیلا ناشتے کے طور پر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی خارش کو دور کرتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ٹوتھ پیسٹ میں زیتون کا تیل ڈال کر ہاتھ پاؤں دھویا کرو۔ اگر گلے میں زخم یا سوزش کا مسئلہ ہو تو اجوائن کے بیجوں میں سادہ نمک ملا کر پانی میں ڈال کر غرارے کرو۔ سبزی پکاتے وقت اگر لیموں کا 1 چھلکا سبزی میں ڈال دو تو سبزی کی رنگت پکنے کے بعد بھی پہلے جیسی رہے گی۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی جذب ہوتا ہے اور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد دور ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو بھنے ہوئے چنے دودھ میں ڈال کر کھاؤ۔ امرود کھانے سے خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو کچا امرود کھانے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو گڑ کھاؤ۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ میں گڑبڑ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ چہرے سے ہر قسم کے داغ دھبے اور دانے کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈر کر کے چھان لیں اور اس میں لیموں کا رس شامل کر کے منہ پر لگائیں۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو، توند کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ رات کو شوہر جب بھی کام سے آتا تو اچانک گھر کی لائٹ چلی جاتی۔ شوہر پوری رات میرے ساتھ ہوتا اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ ساس اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، مجھے حمل ٹھہر گیا۔ میں بہت خوش تھی مگر میں نے شوہر کو آج تک نہیں دیکھا۔ اگلے دن ساس گھر آئی اور کہنے لگی کہ بیٹی معاف کرنا، میں بیمار تھی تو تمہارا شوہر میرے ساتھ ہسپتال تھا، اسی لیے تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر رات میرے ساتھ کون رات کو ہوتا تھا۔ اگلی رات میں نے موبائل کی لائٹ آن کی تو میرا رشتہ بڑا جلدی میں طے ہوا تھا۔ 2 ماہ میں ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ ہمارے والد صاحب کچھ مذہبی قسم کے تھے۔ ان کی نظر میں لڑکی کو شادی سے پہلے لڑکا نہیں دیکھنا چاہیے، اسی لیے کسی نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مجھے لڑکے کی تصویر دکھا دیتے۔ لیکن بہرحال اپنے بھائیوں کے منہ سے میں نے لڑکے کی تعریفیں بہت سنی تھی۔ دیکھیے میں بڑا سمارٹ اور خوبصورت نوجوان ہے، حسن میں تو میں بھی کسی سے کم نہ تھی، میں بھی پریوں جیسی لگتی تھی۔
اسی لیے بھائیوں کی باتوں میں سے کچھ مطمئن سی ہو چکی تھی اور مجھے تھوڑا سا حوصلہ بھی ملا تھا۔ پھر شادی میں وقت بھی بہت کم تھا، یہ 2 ماہ تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے بعد میرے اوپر ایک بڑی سی چادر اڑا دی گئی جو حجلہ عروسی میں ہی میرے اوپر سے اتاری گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھایا، لیکن میری ساس کے چہرے پر عجیب سی بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی ان کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ خیر شاید وہ شادی کے ہنگاموں سے تھک گئی تھیں۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں باہر گئی تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ کافی خوبصورت تھا اور بڑا تھا، اور میرے لائے ہوئے جہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں کی سجاوٹ نے تو کمرے کو مزید پیارا سا کر دیا تھا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات چٹکیاں بھرنے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول ہی بڑا خوبناک تھا۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے ہی کی تھی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اسے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنانا ہے۔ یہ سوچ کر میں شرم سے شرمائی تھی۔ احمد کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل آج زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہوئی گئی۔ یکدم ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اسی لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت مجھے کمرے کے کھلنے کی آواز آئی۔ کمرے کھل کر بند ہوا تھا، مجھے بس ایک کالا سایہ سا ہی نظر آیا تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں احمد آپ کا شوہر ہوں۔ یہ سن کر تو میں شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ احمد میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ محلے میں بجلی کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہے، اسی لیے رات بھر لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے احمد کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا موبائل میرے پاس پرس میں ہی تھا، اور پرس اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے موبائل کی لائٹ ہی جلا لیتی۔ احمد میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلائے گا، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ تانیہ، ہمیں یہ رات اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ ٹھیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم سرما تھا اور اسی لیے کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ احمد نے میرے ہاتھ پکڑے اور جو اس وقت سرد ہو رہا تھا، اور 2 کڑے میرے ہاتھ میں پہنا دیے۔ کہنے لگا کہ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ میری تعریفیں کرنے لگا، اور اس کی باتوں میں تو شاید کوئی جادو ہی تھا۔ میں کھونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتا رہا، اور میرے زیورات بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آواز اور محبت بھری باتیں تو شاید میں زندگی بھر نہ بھول پاتی۔ احمد کی سنگت میں گزرے لمحات میرے لیے بہت قیمتی بن رہے تھے، یا یوں کہیے کہ اس نے ان لمحوں کو میرے لیے بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی موجودگی کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ صبح میری آنکھ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے کھلی تو میرے کمرے میں روشنی 400 پھیلی ہوئی تھی، اور کمرے میں آنے والے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب تک مجھے مسرور کیے ہوئے تھی۔ رات احمد کی موجودگی کا خیال آتے ہی میرے چہرے میں مسکراہٹ سی سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سوئی رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے کہ سسرال میں میرا پہلا دن ہے اور میں اب تک سوئی پڑی ہوں، یہاں تک کہ احمد بھی اٹھ کے جا چکے ہیں۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ احمد کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جب سامنے کھڑی کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ یہ ایسا وقت، مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی کہ ابھی تو صرف صبح ہونے ہی تھی جو احمد میرے پاس سے اٹھ کر جاتے۔ بہرحال میں نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔
میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند ہی غائب ہو چکی تھی۔ احمد اتنی صبح کہاں گئے تھے؟ بہرحال سسرال میں میری پہلی صبح تھی۔ میں یوں منہ اٹھائے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے کمرے میں بیٹھی احمد کا انتظار کرتی رہی۔ 8 بجے کے قریب مجھے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ میری ساس لاؤنج میں بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی، جیسے ابھی کہیں سے آئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائیں، مسکرا کر کہنے لگی کہ آؤ تانیہ بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، اسی لیے احمد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ احمد کمرے میں کیوں نہیں تھے، لیکن اپنی ساس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ کہنے لگی کہ تانیہ بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم سے، اصل میں جب رات کو میں تمہیں تمہارے کمرے میں بٹھا کر باہر نکلی تو میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، اسی لیے احمد مجھے فوراً سے ہی ہسپتال میں لے گیا۔ میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا، پوری رات ہاسپٹل میں ہی گزر گئی۔ ابھی ہی واپس لوٹے تھے کہ مجھے گھر چھوڑ کر وہ میری میڈیسن لینے گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ شادی کی رات بھی شوہر کمرے میں نہیں آیا؟ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے تھے۔ اگر احمد ہاسپٹل میں تھے تو پھر رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں کون تھا؟ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، اور مجھے بڑی زور کا چکر سا آ گیا۔ مجھے لگا کہ میری پریشانی کی میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے کس کے ساتھ رات بتائی تھی؟ کون تھا وہ شخص جو احمد کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا گھٹیا کھیل کھیل چکا تھا؟ مجھے لگا کہ میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ اسی وقت ایک خوش شکل نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میری ساس نے کہا، لو آ گیا احمد۔ احمد نے مجھے سلام کیا۔ میرے دماغ میں تو گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ یہ وہ آواز تو نہ تھی جس نے رات بھر میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رس گھولا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے اپنے وجود سے گھن سی آنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے سے چلی گئی، اور کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ احمد کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور بڑی بے تکلفی سے کہنے لگے کہ معاف کر دینا، میں نے بہت کچھ سوچا تھا شادی کی رات کے حوالے سے، لیکن امی کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مجھے اچانک سے ہی جانا پڑا۔ لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ شائستہ نے تمہیں بتایا تھا؟ احمد مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعہ ہی بہت ہی دیر لگ گئی تھی۔ ضبط جواب دے گیا، شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اب آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے مجھے ایسا کچھ بتایا تھا۔ کہنے لگا کہ اف، یہ لڑکی بھی نہ بڑی ہی بلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا تم رو مت، مجھے اندازہ ہے کہ رات بھر تم پریشان رہی ہوگی۔ ایک لڑکی کے لیے ایسے لمحات بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اس کا شوہر پوری رات کمرے میں نہ آئے اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ احمد بہت ہی شرمندگی سے مجھ سے معذرت خواہ انداز سے کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ جو اذیت اور تکلیف مجھ پر گزری ہے، میں تو اسے لفظ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور احمد پریشان سے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ سوری تانیہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شائستہ یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھامے تھے، لیکن مجھے تو گویا کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً سے ہی ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ مجھے اس چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ احمد سے بھی
میری کیفیت بڑی ہی عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے دور رہے۔ وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھے کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر احمد رات کو میرے پاس نہیں تھے تو پھر کون آیا تھا۔ احمد کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، آرام کرو، میری ہی غلطی ہے، مجھے خود تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میرے کانوں میں رات کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، وہی پیار بھری باتیں، وہی میٹھا سا لہجہ، میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا تھا۔ اذیت شاید چھوٹا لفظ ہے، لیکن جو اذیت میں سہ رہی تھی وہ موت کے مترادف تھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں اپنے ہی دونوں کانوں پر رکھ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھ لیے تاکہ وہ سرگوشیاں بند ہو سکیں جو کسی نہ کسی محرم کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ کوئی کیسے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا؟ کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ اور میں کیا کہوں گی احمد سے؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ کون سنے گا؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالات نے میری جان ہی تو نکال دی تھی۔ اگر میں چپ رہتی تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہتی جو مجھے پل پل مار رہی تھی، اور اگر میں سب کچھ احمد کو بتا دیتی تو کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہی سمجھتے کہ میں میکے سے ہی بد کردار کا بدنما داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ میں کسی دوہرے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک اور بات کا بھی میرے سر پر خوف طاری تھا۔ احمد جب بھی میرے پاس آتے تو اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں کمواری نہیں ہوں۔ میرا کردار مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا، اور میں نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا؟ میں روئے جا رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھیں رو رو کر نم ہو چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونجے۔ میری نند تھی، کہنے لگی کہ تانیہ آؤ، آ کر ناشتہ کر لو۔ شائستہ احمد کی جڑواں بہن تھی۔ یہ دو ہی بہن بھائی تھے، اور تو گھر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کیا کس نے کیا تھا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج پر ناشتے پر احمد اور شائستہ بھی تھے۔ میری ساس نہیں تھی، شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے سو رہی تھی۔ میں احمد کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے احمد کا پیغام مجھے کیوں نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو تھکی ہوئی تھی اور اسی لیے جلدی ہی سو گئی، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہیں مجھ پر ایک اور بات کا بہت ہی انکشاف ہوا۔ شائستہ کہنے لگی کہ رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند ہوئی تھی، حالانکہ سارے محلے کی لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں رک گیا تھا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ پوری رات لائٹ بند رہی، اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر کا مین بٹن آف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی ہو، یوں اپنے گھروں کو جاتے ہوئے مین سوئچ آف کر گئے ہوں۔ یہ کہہ کر احمد نے بات ختم کر دی تھی۔ میں ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کون تھا کہ جب میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو انجانہ نمبر تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہی شخص تھا۔ کہنے لگا کہ کیسی ہو تانیہ؟ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم؟ میری بات سن کر ایک کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگا کہ اب بھی یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ گزشتہ رات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے، مجھے تو وہ لمحے ابھی کوئی حسین خواب لگ رہے تھے۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہرا دوں۔ یہ سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟
میری بات پر وہ پھر سے ہنسا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اسی لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس قسم کی باتیں میں مزید سننا نہیں چاہتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ یہ شخص، جیسے میرا فون نمبر تک معلوم ہے، کتنی بےہودگی سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا تھا، لیکن رات کو مجھے پھر سے ہی اسی نمبر سے ایک میسج آیا کہ اگر میں نے احمد کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور احمد سے یہ کہہ دے گا کہ میرا اس سے شادی سے پہلے ہی چکر ہے اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلق بھی قائم کر چکا ہے۔ اسی بات کو میں نے احمد سے چھپایا کہ وہ میری زندگی کو برباد کر دے گا، طلاق کروا دے گا۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو اپنے ذہن میں کنگال کے رکھ دیا تھا اور مجھے ایسا شخص کوئی بھی یاد نہیں تھا جو یوں زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کچھ بھی ایسی نازیہ تصویریں دکھائیں جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات ہی میری بنائی تھی۔ جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی، اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے اور یہ سوال دہرا چکی تھی کہ وہ کون ہے، کیوں میری زندگی کو برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں وہ بس ہنسنے لگتی۔ یہ لفظ، یہ راز بھی بہت ہی دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ احمد جب بھی رات کو آتا، میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں کسی نہ کسی بہانے اسے اپنے سے دور کر دیتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا۔ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا کہ اگر احمد میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ اسی وقت مجھے طلاق دے دے گا، اور دوسرا یہ خوف تھا کہ کہیں وہ احمد کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں تو دے کر میرا گھر برباد کر دے۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر بہت معنی رکھتا ہے۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق نہیں چاہتی۔ میں بے حد پریشان تھی، میرے دل ہر وقت خوف سے رہنے لگا تھا، اور ایک بار وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند شائستہ کی منگنی اپنے کسی کزن سے ہو چکی تھی۔ اس بار وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میری ساس نے صبح ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رات کا کھانا جواد ہمارے ساتھ ہی کھائے گا، اسی لیے اس نے کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا، اور رات کو جب جواد آیا تو اس نے کچن میں مصروف تھی اور شائستہ بھی میرے ساتھ ہی کھانے میں میری ہیلپ کر رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہنے لگی کہ بھابھی پلیز جواد کے سامنے یہ مت کہیے گا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ میں نے بنایا ہے، میری تعریف اور عزت بڑھ جائے گی۔ ہر بار میرے کھانوں میں نقص نکالتا ہے۔ شائستہ کی کیفیت نے جان سکتی تھی، ہر لڑکی کی بس یہی ہی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف اس کا ہونے والا شوہر ضرور کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا کہہ رہی ہو میں ویسا ہی کہوں گی، اور وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، جواد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کے ٹیبل پر سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جواد مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی اور میں احمد کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا کہ کھانا بہت ہی مزے کا ہے، یقیناً شائستہ نہیں بنایا ہوگا۔ لیکن شائستہ نے کہا کہ میں نے ہی بنایا ہے، شک ہے تو بھابھی سے پوچھ لے۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جواد کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی ہی عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے چہرے پر سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ سانس لینا بھول گئی ہوں۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیندیں ہی اڑا کے رکھ دی تھی۔ میرے دن کا چین سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ کھانا اتنا مزے کا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ
بینائی کے بنانے والے کا ہاتھ چوم لوں، مسلسل میری طرف دیکھ کر بول رہا تھا، اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا، تو میری ساس اس کے برابر وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری ساس کا پانجا تھا۔ اس نے اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہنے لگی کہ شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کا کہکا لگانے کا انداز مجھے بالکل وہی لگا تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ یہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کئی من زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا گھٹیا کام کھیل کھیلے گا۔ میں نے تو اسے پہلے ہی بہت دیکھا تھا۔ میں نے تو اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، جانتی بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کے میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے موبائل میں میسج آیا کہ کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جاؤ ورنہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ میں نے موبائل بند کر دیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ لیا، اور میں نے گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ بول بھی دیتی تو میری بات پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب احمد میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی ماں کی وجہ سے ہاسپٹل چلا گیا تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اس بات کی سزا تم کب تک مجھے دو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی۔ کیا جواب دیتی کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار بھی کرتا یا نہیں، یاد بھی کرتا کہ کیا احمد مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے سوال پر مجھے غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی بھی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جواد کیسا لگتا ہے؟ میرے اس سوال پر کہنے لگے کہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ جواد کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسا لڑکا ہے؟ کہنے لگے کہ اچھا ہے اور میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتی ہے اور کچھ عیاش مزاج کا لڑکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد خود سدھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر احمد کے ماتھے پر تیور سی چڑھ گئی تھی اور کہنے لگے کہ آج تو یہ کہہ دیا، آئندہ مت کہنا، اور امی اور شائستہ کے سامنے تو بالکل مت کہنا۔ امی کو اپنے بھانجے سے بہت محبت ہے۔ یہ سن کر میں جو ہمت جمع کر رہی تھی کہ احمد سے بات کروں، خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میں ہوٹل میں گئی تو جواد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھ لو، آخر آ ہی گئی تم، میں جانتا تھا کہ تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پر آ گیا، اسی لیے میں اپنی خالہ کو میں نے کھانے میں ایسی چیز ڈال کے دی تھی جس سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا۔ مجبوری میں احمد کو ان کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑا، اور پھر میں نے مین سوئچ آف کیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ شائستہ کی نظروں میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے تانیہ، تو ممکن ہی نہیں کہ جواد اسے چھوڑ دے۔ وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر احمد کھڑا تھا۔ احمد کو میں اپنے ساتھ ہی لائی تھی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت احمد کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ جواد کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ احمد نے جواد کو بہت مارا اور شائستہ کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیا۔ احمد میرے سامنے شرمندہ تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میری وجہ سے ہی تمہارے ساتھ ہی یہ حادثہ ہوا ہے، اور میں تمہیں ہی یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ احمد نے مجھے اپنا لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور مزید ایسی انٹریسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔